کائنات میں موجود آدھے حسن کے مالک یوسف علیہ السلام کی روح کب اور کیسے قبض کی گئی؟ یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد مصری اور اسرائیلیوں کے درمیان کس بات پر اختلافات ہو گیا؟ آپ علیہ السلام کی قبر مبارک دنیا کے سب سے بڑے دریا کے نیچے کیوں دفن کیا گیا اور یہودی آج اس تابوت کی کھوج میں کیوں لگے ہیں؟ اللہ نے ہر نبی کو خوبصورت حسن اور بہترین آواز والا بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خوبصورت حسن سے نوازا گیا تھا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کا آدھا حسن اللہ نے حضرت یوسف کو عطا کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں موجود سب سے طویل قصہ ہے کہ کس طرح سوتیلے بھائیوں نے آپ کو حسد کی بنا پر کنویں میں پھینک دیا۔ آپ کو مصر کے بازار میں بطور غلام بیچ دیا گیا اور عزیز مصر کی بیوی نے آپ کو جیل میں قید کروا دیا۔ لیکن ان تمام تر مصائب، مشکلات اور آزمائشوں کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام ایک دن مصر کے طاقتور حکمران کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے عہدے پر فائز ہوئے تو ایک لمبی مدت کے بعد اللہ نے حضرت یوسف کو اپنے والد اور خاندان سے ملانے کا فیصلہ کیا، لہٰذا حضرت یعقوب اپنے اہل خانہ کے ساتھ مصر آئے اور 40 سالوں بعد باپ بیٹے آمنے سامنے ہوئے۔ دونوں کا دل تڑپ اٹھا اور دونوں دیر تک ایک دوسرے سے گلے لگا کر خوب روئے تھے۔ حضرت یوسف کے پورے خاندان یعنی بنی اسرائیل، آپ کے 11 بھائی، ان کی اہلیہ، بچے اور حضرت یعقوب کے پوتے پوتیاں سب نے مصر میں آ کر سکونت اختیار کر لی اور مصر کے بادشاہ نے بنی اسرائیل کو زمین کا ایک ٹکڑا عطا کیا جہاں انہیں آباد ہونے کی اجازت ملی۔ آہستہ آہستہ مصر میں بنی اسرائیل بہت طاقتور ہو گئے۔ حکومتی عہدوں سے لے کر تجارت اور سیاست میں بھی اسرائیلیوں نے حصہ لینا شروع کر دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 100 برس ہوئی اور حضرت یعقوب 147 برس کے ہوئے تو اللہ کا حکم ہوا کہ حضرت یعقوب کی روح قبض کر لی جائے، لہٰذا ملک الموت نے حضرت یعقوب کی روح کو قبض کر لیا۔ جب اپنے والد کی وفات کی خبر حضرت یوسف کو ملی تو اپنے سر سے تاج اتار کر پھینک دیا اور ان کے بدن پر جو ریشمی لباس تھا اسے پارا پارا کر دیا اور بے چینی کے عالم میں دوڑتے ہوئے اپنے والد کے جنازے پر پہنچے۔ یوسف علیہ السلام باپ کے جنازے کو دیکھ کر بے تحاشا رونے لگے اور روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا۔ یکا یک آسمان کے دروازے کھل گئے اور انبیاء کی روحیں اور فرشتے حضرت یعقوب کے جنازے کی طرف آئی۔ انہوں نے حضرت یعقوب کے جنازے کو نور سے غسل دیا اور انہیں بیت المقدس میں دفن کیا۔ یوسف علیہ السلام اس روحانی نظارے کو دیکھ رہے تھے۔ جنازے کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ علیہ السلام اپنے دربار میں واپس آئے۔ اپنے غموں سے چور تھے، باپ کی جدائی آپ کے برداشت نہ ہو سکی۔ رات ہوئی تو دریائے نیل کے کنارے گئے، مصلی بچھایا اور روتے ہوئے پوری رات نماز ادا کی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت یوسف سے پوچھا، اے یوسف، آپ کے والد کی عمر تمام ہو چکی تھی، اس لیے خداوندہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا، لیکن ابھی آپ کا وقت نہیں آیا، لہٰذا اپنے رب کی عبادت کیجیے اور اس زندگی کو آخرت کے لیے معین کر لیجیے، کیونکہ موت کا وقت آ گیا تو مہلت نہ دی جائے گی۔ یوسف علیہ السلام نے والد کی وفات کے بعد پھر سر پر کبھی تاج نہیں رکھا، نہ کبھی مسکرائے اور ہر رات دریائے نیل کے کنارے جا کر خدا سے مناجات کرتے۔ اس طرح 20 سال گزر گئے، یہاں تک کہ ایک رات حضرت یوسف نے خواب دیکھا کہ ان کے والد یعقوب اور دادا اسحاق ان سے کہہ رہے ہیں کہ اے یوسف، اب ہمارے ملنے کا وقت قریب آ چکا ہے، 3 دنوں کے اندر تمہاری ہمارے سے ملاقات ہوگی۔ روایت ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ان 3 دنوں میں باپ کو دیکھنے کی خواہش میں اتنی گریہ وزاری کی کہ ان کے والد حضرت یعقوب نے بھی ان 40 سالوں میں اتنی گریہ وزاری نہیں کی ہوگی۔ بس تیسرے دن ملک الموت نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا، اے یوسف، آپ کی مدت ختم ہو چکی ہے اور آپ کے آباء و اجداد آپ کے منتظر ہیں، لہٰذا یوسف علیہ السلام نے تسلی میں خم کیا اور ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔
جب یوسف علیہ السلام کی روح جسم سے جدا ہو رہی تھی تو بھائیوں نے گریہ زاری کرنا شروع کر دی۔ بنی اسرائیل میں واویلا مچ گیا۔ یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے جنازے کو اٹھایا گیا۔ مصریوں نے جنازے کو دیکھا تو شور مچ گیا۔ ہر جانب سے آہ و فاں کی آواز بلند ہونے لگی۔ اب مصریوں کا ہر قبیلہ اور گروہ چاہتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے علاقے اور زمین میں دفنایا جائے تاکہ ان کی بستی میں خیر و برکت ہو۔ ایک گروہ نے کہا کہ یوسف نبی کو کنعان کے دروازے پر دفن کیا جائے، کچھ نے کہا کہ کسی اور جگہ۔ بس اللہ نے اس وقت دریائے نیل کے پانی کو بند کر دیا اور اچانک نیل سوکھ گیا۔ لہٰذا اللہ کی اس قدرت سے اہل مصر سمجھ گئے کہ یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو نیل میں دفن کرنا چاہیے کہ اللہ کا پانی آپ کی قبر مبارک کو چھو کر گزرے اور تمام مصر والے اس پانی سے برکت حاصل کر سکیں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو سنگ مرمر کے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں دفن کیا گیا۔ روایتوں کے مطابق جب ایک عرصے بعد بنی اسرائیل فرعون مصر کے غلام بن گئے تو موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں انہوں نے مصر سے ہجرت کیا، لیکن ہجرت کے دوران موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے اور بنی اسرائیل نیل کے قریب بھٹکنے لگے۔ بنی اسرائیل نے بہت کوشش کی لیکن انہیں صحیح راستہ نہ ملا۔ اس پر بنی اسرائیل کے بزرگوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ اگر تم لوگ کبھی مصر سے نکلو تو میری تابوت کو بھی اپنے ساتھ لے جانا، لہٰذا جب تک آپ یوسف علیہ السلام کی لاش مبارک کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں گے راستہ نہیں ملنے والا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ اس وقت ایک بوڑھی عورت کے سوا بنی اسرائیل میں کسی کو نہ پتہ تھا کہ وہ تابوت کہاں موجود ہے، لہٰذا وہ بڑھیا حضرت موسیٰ کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ و عجیب غریب تھا۔ بڑھیا نے کہا کہ اس کا پانی نکال دو۔ جب ایسا کیا گیا تو زمین نظر آنے لگی۔ لوگوں نے وہاں کھدائی شروع کی جس کے بعد ایک قبر نظر آئی جس میں وہ تابوت موجود تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس تابوت کو نکالا اور آگے کا راستہ طے کیا تو آپ کو راستہ مل گیا اور آپ اس تابوت کی برکت سے ارض مقدس پہنچ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فلسطین پہنچ کر اس تابوت کو کسی خفیہ مقام پر دفن کر دیا۔ اس واقعے کا ذکر عہد نامہ قدیمی میں کتاب یسوع میں موجود ہے۔ اس طرح یہودیوں کی ایک مقدس کتاب جنسریہ میں بھی اس قصے کا ذکر آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس تابوت کو لوگوں سے چھپا کر کسی نامعلوم جگہ پر کیوں دفن کیا؟ اس کا علم صرف اللہ کو ہے اور اس کے پیچھے کیا حکمت پوشیدہ ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ فلسطین کی مغربی کنارے پر ایک شہر آباد ہے جس کا نام نابلس ہے۔ نابلس میں واقع ایک مقام ایسا ہے جہاں پر 50 سالوں سے اسرائیل یہودیوں اور فلسطین مسلمانوں کے درمیان ایک جنگ چھڑی ہے۔ یہودیوں کے مطابق نابلس کے اس مقام کو جسے وہ مقام یوسف کہتے ہیں ایک مقدس جگہ ہے جہاں یوسف علیہ السلام کا مزار ہے۔ دوسری طرف علی حرات اور ابن بطوطہ جیسے مسلم محققین نے بھی ہیرون اور نابلس کو ہی وہ مقام قرار دیا ہے۔ 1967 کے عرب اسرائیلی جنگ کے بعد یہودیوں نے اس جگہ قبضہ کر لیا تھا جس کے بعد یہ مقام اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا۔ سال 1990 میں اس مقام کو یہودیوں نے ایک آرمی بیس میں بدل دیا اور اسے یہودیوں ربیوں کی نگرانی میں چھوڑ دیا گیا۔ یہودیوں کے لیے یہ مقام اتنا اہم اور مقدس کیوں ہے؟ نیز یوسف علیہ السلام کے اس تابوت میں ایسی کون سی پر اسراریت ہے جو کہ آج بھی ایک راز ہے؟